الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم وصدق نبی الامین الکریم الرحیم۔ قرآن پاک کی 22 پارے کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں نے تلاوت کی ہے۔ سورہ احزاب میں آیت نمبر 33 یہ آیت ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اہل بیت سے مخاطب ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں سے مخاطب ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اے اہل بیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اہل بیت اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، میرا ارادہ صرف یہی ہے، میں نے یہ ارادہ فرمایا ہے کہ تم کو ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کی ناپاکی سے دور فرما کر تمہیں ہر قسم کی طہارت سے نوازو۔ سمجھ میں آیا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اس میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے مخاطب ہے۔ یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے شان میں نازل ہوئی۔ اہل بیت یعنی کیا؟ گھر والے، آقا علیہ السلام کے گھر والوں کے حق میں آیت نازل ہوئی۔ کیا بول کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اے میرے نبی کے گھر والوں، میں نے یہ ارادہ کیا ہے، میرا ارادہ بس یہی ہے کہ تم لوگوں کو ہر قسم کی گناہ اور ناپاکی سے دھو کر دور فرما کر، ہر قسم کے گناہ سے پاک و صاف فرما کے تمہیں مکمل طہارت، یطہرکم تطہیرا، تمہیں مکمل طہارت بخشوں، پاکیزگی بخشوں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ فرمایا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وعدے کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو ایسی طہارت بخشا ہے کہ اچھے اچھے پاکیزے لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور امام مہدی علیہ السلام تک جو آنے والے ہیں، اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان سے لے کر قیامت تک آنے والی جتنے بھی نیک بیویاں دنیا میں آئے اور آنے والے ہیں، ان تمام کو ان کا غلام بنایا۔ کس کا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے کا غلام بنایا، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل اولاد، ان کے گھر والے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، یہ تین ہستیاں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، ان کے گھر والوں میں، خاندان میں ایسی بنائی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک جتنے بھی مرد آئے وہ تمام کے تمام ان کے غلام بن کر رہے، چاہے وہ نبی ہو چاہے ولی ہو۔ تو کس طرح میں آگے آخر میں اس بات کی وضاحت کروں گا۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے آج ہم اس ہستی کا تذکرہ سنیں گے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کہا ہے۔ کیا کہا؟ اپنی جان، یعنی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری جان کا۔ جب بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں آتے تھے اور مجلس میں آتے تھے تو تمام صحابہ اکرام کا معمول تھا، آقا علیہ السلام سے مخاطب ہوتے تھے، کیا بولتے تھے معلوم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا ہے تو فرماتے تھے صحابہ اکرام، یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ یہ صحابہ کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنا ہے، کچھ بات کرنا ہے تو پہلے یہ جملہ کرتے تھے، کیا؟ فداک ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہمیں بتائیے کہ کیا چیز ہے، کیا مسئلہ۔ اس طرح مخاطب ہوتے تھے۔ جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں آتی تھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، جو ہی فاطمہ الزہرا آتے تھے ان کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے ان کے ادب و تعظیم میں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم خود حضور کیا کرتے تھے، اور جو ہی فاطمہ الزہرا آتی تھی تو اپنے کندھے کی چادر نکال کر بچھا کے ان کو بٹھا دیتے، بٹھا کر کہتے تھے، فداک ابی امی یا فاطمہ،
اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان. کون بولتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے. کیا بول کو؟ اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان. تو تمام صحابہ اکرام کا معمول تھا. صحابہ کیا بولتے تھے؟ یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان. مگر وہ رسول، وہ اللہ کا حبیب، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے تھے، فاطمہ الزہرا جب بھی مجلس میں آتی تھی تو اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان. تو اس پر اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی سے کتنی محبت تھی. تو کس لیے تھی اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نوازا تھا، وہ ہم سنیں گے. آج رمضان المبارک کی 3 تاریخ ہے. تو آج کا دن وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لفظ جگر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس دنیا سے کوچ کر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرمائی. یہ ان کے لیے بہت خوشی کا دن تھا اور بہت بابرکت دن تھا سیدہ کائنات کے واسطے. کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس دن سے وہ اپنی وفات تک پورے ایام ایک کمرے میں روتے روتے گزارے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے، کتابوں میں موجود ہے، جو ہی آقا علیہ السلام کا وصال ہوا تو آپ اتنے غم میں مبتلا ہوئی کہ ان کا غم دیکھ کر حضرت مولا علی مشکل کشا نے ان کو ایک کمرہ الگ سے بنا کر دے دیا تھا. ایک کمرہ الگ سے بنا کر دے دیا تھا کیونکہ اے فاطمہ تمہارا رونا یہ ہمیں برداشت نہیں ہوتا. اس کمرے میں بیٹھو، جتنا اپنے والد ماجد کا، رسول اللہ کا غم کرنا ہے یہ تمہارا دل اس میں ٹھنڈا کر لو. ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال میں رونے کے واسطے ایک کمرہ مقرر کر کے حضرت مولا علی مشکل کشا ایک کمرے میں انہیں رکھ دیے تھے. آپ اس کمرے میں ہمیشہ عبادت کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں روتی جاتی تھی. تو آج کا دن وہ تھا جنہوں نے دنیا سے کوچ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرمائی. تو حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت، ان کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی. جو عید میلاد النبی کا مہینہ ہے نا، میلاد شریف کا، اسی مہینے میں 17 تاریخ کو. اس تاریخ کو یاد رکھنا اور ہمیشہ گھروں میں ہر عورت کے اوپر فرض ہے یہ فاتحہ کرنا. فرض سمجھ کر یہ ان کے نام کی فاتحہ کرنا، کیونکہ ان کی ولادت ہمارے واسطے تحفہ ہے اور ان کا وصال ان کے واسطے تحفہ رہتا ہے. کبھی بھی یاد رکھیں، کسی بھی ولی کا ہو، کسی بھی نبی کا ہو، کسی بھی نیک سیرت شخص کا، ان کی ولادت کا جو دن ہوتا ہے وہ دنیا والوں کے لیے تحفہ، ان کی ولادت اور ان کا وصال خود ان کے واسطے تحفہ ہوتا ہے. کیونکہ ولادت ہونے کے بعد اس دنیا میں وہ بندوں کو فیض بانٹنے کے واسطے آئے ہوئے ہوتے ہیں، نیک اولیاء کرام، انبیاء کرام. اور ان کی وصال ان کے واسطے تحفہ اس لیے کیونکہ وہ جہاں سے آئے تھے وہاں پر جا کر ان کی زندگی آرام سے دوسری زندگی گزرنا شروع ہو جاتی ہے. یعنی انہیں اللہ تبارک تعالیٰ کا وصال نصیب ہوتا ہے. اس واسطے ان کے واسطے یہ تحفہ ہے. وصال ان کے واسطے تحفہ، ولادت ہمارے واسطے تحفہ. آج وصال کا دن ہے. ولادت کی تاریخ میں کس واسطے بتا رہا ہوں کہ تمام جو بھی اس بات کو سنیں گے حضرات اسے یاد رکھیں. ربیع الاول کا مہینہ یعنی میلاد النبی کا مہینہ 17 تاریخ، یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم ولادت ہے. 35 عام الفیل مکہ معظمہ میں جمعہ کے دن تہجد کے وقت آپ پیدا ہوئے تھے. جمعہ کا دن تھا، تہجد کا وقت 35 عام الفیل یعنی ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ میں آپ کی ولادت ہوئی. پھر ان کا وصال رمضان کی 3 تاریخ کو 11 ہجری میں، 11 ہجری رمضان کی 3 تاریخ پیر کے دن اور نصف شب آدھی رات کو آپ کا وصال ہوا. آپ جب تک اس دنیا میں رہیں جتنی بھی ظاہری حیات آپ نے پائی، آپ کی عبادت کا اور آپ کے تقوی کا، آپ کے پردے کا ایسا عالم تھا جس کی مثال حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر قیامت تک آنے والی کسی بھی عورت میں نہیں ملتی. آپ کے پردے کا عالم ایک واقعہ میں جلد سے سنا کر آگے بڑھوں گا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ سے نکل گئے باہر. کسی کو خبر نہیں کہ آقا علیہ السلام کہاں گئے. صحابہ کرام ڈھونڈ کر تھک گئے کہ پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے بغیر کہاں کچھ کر گئے. صحابہ ڈھونڈتے تھک گئے. 3 دن گزرے. 3 دن گزرنے کے بعد صحابہ جا کر ایک بکریاں چرانے والے کو پوچھتے ہیں کہ ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
غائب ہے 3 دن سے, ہم انہیں تلاش کر رہے ہیں, کیا تو نے انہیں کہیں دیکھا ہے؟ ایک بکری چرانے والے کو پوچھتے ہیں. پوچھنے کے بعد وہ بکری چرانے والا کہتا ہے کہ بھائی مجھے تو پتہ نہیں, مگر 3 دن سے میرے بکریوں کا حال عجیب ہو گیا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بکریاں جب سے میں یہاں آ رہا ہوں یہ چارہ چرنا چھوڑ چکی ہیں, اور ہمیشہ اس غار کی طرف چہرہ کر کے یہ روتی رہتی ہیں, آنسو بہاتی رہتی ہیں, چارہ چرنے کو تیار نہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس غار میں سے بھی کسی کی رونے کی آواز آ رہی ہے, مگر میں وہاں جا کر دیکھ نہیں پایا, مجھے بھی ہمت نہیں ہوئی. تو یہ جب سنا صحابہ کرام نے تو انہیں پتہ چل گیا کہ ضرور بضرور یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. یہ سوچ کر صحابہ کرام گئے, جا کر دیکھتے ہیں تو غار سجدہ جو مدینہ میں موجود ہے, غار سجدہ, وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور سجدے میں تھے. سجدے میں گر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا رو رہے تھے, ایسا رو رہے تھے. فرماتے ہیں صحابہ کرام جیسے ایک پانی کی نہر نکلتی ہے, اس طرح پانی آنکھوں آنسو بہ رہے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں صرف یہ فرما رہے تھے کہ ربی حبلی امتی, ربی حبلی امتی, اللہ میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے. یہ کہہ رہے تھے اور رو رہے تھے لگاتار 3 دن سے. جب صحابہ نے دیکھا تو آواز دیتے ہیں یا رسول اللہ میں ابو بکر ہوں, سجدے سے سر اٹھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھانے کو تیار نہیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آواز دیتے ہیں میں عمر ہوں, سجدے سے سر اٹھائیں. پھر بھی آپ سجدے کی حالت میں رو رہے ہیں. پھر حضرت عثمان آئے, حضرت سلمان فارسی ہے, کئی صحابہ اکرام آئے, آ کر آواز دیتے ہیں, سر اٹھانے کو تیار نہیں. پھر آخر میں حضرت مولا علی آتے ہیں, مولا علی بھی آواز دیتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا ہی نہیں. جب یہ معاملہ دیکھے صحابہ کرام تو کیا کرتے ہیں, جا کر حضرت امام حسن اور امام حسین کو پکڑ کر لاتے ہیں. چھوٹے بچے تھے امام حسن اور امام حسین, ان کو پکڑ کر لاتے ہیں اور ان کے ہاتھ سے بولنے کو لگاتے ہیں کیا آپ بتائیں اپنے نانا کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین سے بے پناہ محبت کرتے تھے. جب بچے آواز دیں گے تو یہ اڑ جائیں گے, یہ خیال کر کے امام حسن اور امام حسین کو پیش کرتے ہیں. جب وہ دونوں بھی آواز دیتے ہیں تو پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھانے کو تیار نہیں, صرف رو رہے ہیں اور امت کی بخشش کے واسطے دعا مانگ رہے ہیں. جب امام حسن و امام حسین علیہ السلام کے کہنے پر بھی سر نہیں اٹھایا تب صحابہ کرام مشورہ کر کے گھر جاتے ہیں اور حضرت مولا علی کو بھیج کر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا کر لاتے ہیں. جب سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا آتی ہیں تو اس وقت حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائیں, تمہاری بیٹی آئی ہے. جب یہ فرماتے ہیں تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہیں اٹھاتے, پھر بھی لگاتار رو رہے ہیں. ایک بار 2 بار عرض کرنے کے بعد آخر میں سیدہ کائنات فرماتی ہیں یا رسول اللہ سجدے سے سر اٹھائیں ورنہ فاطمہ اپنے سر سے چادر اٹھائے گی. کیا فرماتے ہیں یا رسول اللہ سجدے سے سر اٹھائیں ورنہ فاطمہ اپنے سر سے چادر اٹھائے گی. اتنا فرمانا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھاتے ہیں. تو اس واقعے سے پتہ کیا چلتا ہے معلوم کہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہستی تھی کہ جن کا ایک بال بھی آسمان نے نہیں دیکھا تھا, جن کا ایک بال بھی آسمان نے نہیں دیکھا تھا. آپ نے یہ بات کیوں فرمائی اور اس بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کیوں اٹھایا؟ یہ اس لیے کہ اگر سیدہ کائنات اپنے سر سے چادر ہٹاتی, اگر آسمان ان کا بال دیکھ لیتا تو آسمان ٹوٹ کر گر جاتا, قیامت کو پہنچ جاتا. اس واسطے اتنا پردہ, ایسا پردہ تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ حضرت حوا سے لے کر حضرت مریم ہوئی, سارہ ہوئی, حاجرہ ہوئی, جتنی بھی نیک بیویاں ہوئی, کون بھی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا. ایسی ہستی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ کی زندگی کا حال ایسا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب آپ کا نکاح ہوا, نکاح ہونے کے بعد مدینہ کی چھوٹی سی بستی تھی, قریب ہی حضرت مولا علی مشکل کشاں کرم اللہ علیہ کریم کا گھر تھا. اب وہ قریبی بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دور نظر آنے لگی. مدینہ ایک چھوٹی سی بستی تھی اس زمانے میں, تو یہاں سے کھڑے ہو کر آواز دیں تو وہاں تک پہنچ جائے گی, اتنی چھوٹی سی بستی تھی مدینہ. اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے اتنی محبت کرتے تھے کہ رخصتی کے بعد حضرت مولا علی مشکل کشاں کا گھر انہیں دور نظر آنے لگا, اتنی دوری برداشت نہیں کر سکے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ اے علی تو میرے گھر کے بازو میں ایک گھر لے لے اور تو اور فاطمہ میرے گھر کے بازو میں آ کر رہ جاؤ. جب یہ دعوت پیش کرتے ہیں تو حضرت مولا علی مشکل کشاں فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیسے کہوں, گھر بازو میں میرا تو نہیں ہے,
یہ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے ان کا گھر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بازو میں۔ جب یہ بات چیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت ہونے لگی تو وہ بات حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتی ہے۔ جب پہنچتی ہے تو انہیں جو ہی خبر ملتی ہے تو وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں بھی آپ کا غلام، میرا مال بھی آپ کا مال ہے، اس میں میرا کچھ حق نہیں، میں نے اپنی خوشی سے یہ گھر حضرت علی کو دے دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس طرح مفت میں نہیں چاہیے، علی کا گھر تم لے لو اور تمہارا گھر علی کو دے دو، عدلی بدلی کر لو۔ اس طرح فرمانے کے بعد حضرت مولا علی مشکل کشا اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک دیوار تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی اور بازو میں وہ گھر تھا، اس گھر میں آ کر رہنے لگتے ہیں۔ جب رہنے لگتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کا دروازہ بھی مسجد نبی میں کھلواتے ہیں اور اپنے گھر کی دیوار اور اس گھر کی دیوار میں کھڑکی بناتے ہیں۔ کھڑکی بنا کر جب بھی بیٹی کی یاد آتی تھی تو وہیں سے کھڑکی میں سے آواز دیتے تھے، فاطمہ تم کیسی ہو؟ یعنی اتنی محبت کہ اپنی بیٹی سے اتنی جدائی، ایک دیوار کی جدائی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کرتے تھے، اتنی محبت فرماتے تھے۔ جب آپ گھر میں آ کر رہ گئے اور ان کے گھر کا ایک دروازہ مسجد نبوی میں کھولنے کو کہا گیا، اب مسجد نبوی میں دروازہ کھلا، باقی فرمایا جاتا ہے اس وقت باقی صحابہ کرام کے بھی دروازے مسجد نبوی میں سے کھلتے تھے اور لوگ مسجد نبوی میں سے ہو کر گزر کر جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیے، یہ حکم دیے کہ تمام کے دروازے بند کر دینا، آج کے بعد کسی کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلنے نہ پائے، دروازے بند کر دو اور مسجد میں سے آنا جانا بند کر دو۔ اور صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں، آقا اے علی تیرے گھر کا دروازہ بند نہیں ہوگا، تیرے گھر کا دروازہ بند نہیں ہوگا اور تمام کے دروازے بند ہوں گے۔ اور اس کے بعد آقا فرماتے ہیں، اے علی تو، میں اور فاطمہ یہ ہم تین لوگوں پر صرف حلال ہے، اگر ہم کسی بھی حالت میں ہوں، اگر ہم ناپاکی کی حالت میں بھی ہوں تب بھی مسجد میں سے ہم گزر کر جا سکتے ہیں، یہ مسجد ناپاک نہیں ہوتی، یہ حکم فرمائے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ الزہرا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تین ہستیاں ایسی تھیں جن کے اندر ناپاکی کی کوئی چیز باقی ہی نہ تھی، ان کے اندر ناپاکی تھی ہی نہیں، اس واسطے تمام کے دروازے بند کرائے، کیونکہ مسجد پاک جگہ ہے، کبھی انسان پاک کی حالت میں ہوگا، کبھی ناپاکی کی حالت میں ہوگا، ادھر سے گزر کر جانے نہ پائے مسجد میں سے، اس واسطے تمام کے دروازے بند کرائے۔ بند کرانے کے بعد علی کو حکم دیتے ہیں، مولا علی مشکل کشا حکم دیتے ہیں کہ علی تیرے گھر کا دروازہ بند نہ ہوگا اور تجھے اور مجھے اور فاطمہ کو تین لوگوں کو اجازت ہے، ہم کسی بھی حالت میں ہو، چاہے پاکیزی میں ہو چاہے ناپاکی میں ہو، ہم مسجد سے گزر کر جا سکتے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا کہ اے میری اہل بیت، اے میرے نبی کے اہل بیت، یطہرکم تطہیرا، تمہیں ایسی پاکی میں عطا کرنے والا ہوں، تمہیں ہر قسم کے نجس سے اور گناہوں سے، ہر قسم کے میل و کچل سے مکمل طور پر میں تمہیں پاک فرمانے والا ہوں۔ یہ ہستیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے وہ ہستیاں تھیں جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے پاکیزہ فرمانے کا وعدہ فرمایا تھا۔ اب جسے اللہ تبارک تعالیٰ پاکیزہ فرمائے وہ کیسے ناپاک ہو سکتا ہے؟ جسے اللہ پاکیزہ کرتا ہے وہ ناپاک ہو نہیں سکتا۔ اس واسطے آپ کے پاکیزگی کی مثال دنیا میں مل ہی نہیں سکتی یہ تین ہستیوں کے بارے میں۔ پھر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو بھی اس میں سے حصہ ملا ہے۔ میں اس حصے کو چھوڑ رہا ہوں، آگے بیان بڑھاتا ہوں کہ حضرت بندہ نواز گیسودراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق فرمائی تو آپ کے نور کا فیض جس نے جتنا پایا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت جسے جتنا حاصل ہوئی وہ اتنا بڑا مقام والا بنا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت جس شخص کو جتنی ملتی زیادہ ملتی ہے اسے اللہ تبارک تعالیٰ اتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اس واسطے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت جس سے جتنا زیادہ حاصل ہوگی اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت اتنی حاصل ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، ہمیں اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا۔ حضرت بندہ نواز گیسودراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت جتنی زیادہ حاصل ہوئی، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا فیض جتنا زیادہ پایا، اسے اتنا بڑا مقام و مرتبہ حاصل ہوا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو۔ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا میں 4 عورتیں ایسی گزری جنہوں نے سب سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کی اور ولایت میں انوکھا مرتبہ پایا۔ ان 4 مقدس بیویوں کے نام بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں۔ ان میں ایک ہے حضرت آسیہ، یہ فرعون کی بیوی، فرعون کی زوجہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم بنت عمران۔ پھر اس کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان۔ پھر اس کے بعد چوتھی بیوی وہ ہیں جن کا نام بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ ہے حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ یہ بندہ نواز فرماتے ہیں یہ 4 دنیا میں بیویاں ایسی گزری ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کا خاص فیض پایا، اور یہ 4 ہستیاں مقدس دنیا میں آنے والے تمام عورتوں میں مقدس بیویوں کے ناموں میں ان کا نام ہے۔ پھر بندہ نواز آگے فرماتے ان چاروں میں سب سے بڑھ کر جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا فیض حاصل ہوا وہ ہے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ۔ انہیں کیسے فیض حاصل ہوا سب سے بڑھ کر، تو اس کی تشریح پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اب دیکھو کسی بھی ہستی کی اگر تعریف کرنا ہو تو اگر مجھ سے کہا جائے کہ تمہاری تعریف بیان کرو، میں اتنی ہی کروں گا جتنا آپ کو پہچانتا ہوں۔ اگر کسی کو کہا جائے کہ میری تعریف بیان کرو، شخص اتنا ہی کرے گا جتنا مجھے پہچانتا ہے، جتنا جانتا ہے اتنا پہچانتا ہے، اتنی ہی تعریف بیان کرے گا۔ اب سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کرے تو ہم کریں تو بات الگ ہوئی، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کرے تو بات الگ ہوئی، بندہ نواز کرے تو بات الگ ہوئی۔ پھر اس کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے تو بات الگ ہو جاتی۔ اس واسطے اولیاء کرام کی شان اگر سننا ہے تو ایک ولی کے منہ سے سننا۔ اولیاء کرام کی شان اگر سننا چاہتے ہیں تو ایک ولی نے اس ولی کے بارے میں کیا کہا ہے، یہ جب ہم سنیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس ولی کی شان کیا ہے۔ عام علماء بیان کرتے ہیں سیدہ کائنات کی شان ہر کسی نے بیان کی، مگر جو شان ان کی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے اپنی کتاب میں، آج تک کسی کتاب میں اس کا تذکرہ نہیں آیا، اور یہ شان بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک پرسنل ڈائری میں ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک پرسنل ڈائری ہے، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے، اس سے پہلے بھی میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ فرماتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی روایت میں ہمارے بزرگوں سے ہم تک یہ روایت پہنچی۔ کون فرما رہے ہیں؟ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 11 ہجری تھی، محرم کا مہینہ تھا اور 1 تاریخ تھی، 11 ہجری محرم کی 1 تاریخ پیر کا دن تھا، اور تہجد کے وقت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتی ہیں کیا کہ یا رسول اللہ، بروز محشر جب ہر کوئی اپنے قبر سے اٹھے گا تو وہ تنہا اٹھ کر کھڑا ہوگا، جنت البقیع والے اٹھ کر آپ کے ساتھ نکل جائیں گے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا حضور سے پوچھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کیا یا رسول اللہ، بروز محشر جب ہر کوئی اپنے قبر سے اٹھے گا تو اس وقت کیا میں تنہا ہوں گی؟ کتنی بڑی فکر دوں گا، اور بیٹی کس کی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیا انبیاء کے سردار اور نبیوں کے شہنشاہ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کی صحابزادی اور عبادت کا عالم ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور کیا پوچھ رہے ہیں؟ اپنی آخرت کی فکر کر رہے ہیں۔ یہ غور طلب بات ہے کہ ایسی مقدس بیوی ہو کر اتنا مقام مرتبہ اونچا، پھر بھی انہیں اپنی آخرت کی فکر کتنی تھی، دیکھو اندازہ لگاؤ۔ کیا پوچھ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، اس وقت بروز محشر جب قبر سے اٹھوں گی تو کیا میں اس وقت تنہا کھڑی ہوئی ہوں گی، تنہا ہوں گی؟ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے سیدہ، اے فاطمہ،
اللہ تبارک تعالیٰ نے ازل میں ایک فیصلہ فرمایا ہے. ازل میں یعنی دنیا شروع ہونے سے پہلے ہی جب ارواحوں کی تخلیق ہوئی تھی اسی وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک فیصلہ فرمایا ہے. وہ یہ ہے کہ قیامت تک آنے والی عورتوں کو تمہارے ذریعے دین کی حقیقت اور طریقت کی تعلیم پہنچے گی. تمہارے ذریعے طریقت کی تعلیم یعنی جس راہ پر چل کر اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہوتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کا خاص قرب دنیا میں پا کر جو بندہ مقام ولایت کو پہنچتا ہے وہ راستہ ہے، اس تعلیم کو کہا جاتا ہے طریقت کی تعلیم. طریقت کی تعلیم یعنی یہ پیری مریدی کی راہ. طریقت کی تعلیم فرماتے ہیں آقا اے فاطمہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ازل میں ایک فیصلہ فرمایا ہے کہ دنیا میں آنے والی ہر عورت کو قیامت تک جتنے بھی نیک بیویاں آئیں گی ہر عورت کو تمہارے واسطے سے طریقت کی تعلیم عنایت کی جائے گی. وہ کس طرح؟ اب عورت تو طریقت کی تعلیم دے سکتی ہے مگر طریقت کی تعلیم دینے کے واسطے اسے خلیفہ نہیں بنایا جاتا. خلیفہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سر پر خلافت کا تاج سجایا اور پیری مرید کا حق مرد کو ہے عورت کو نہیں. عورت مرید نہیں بنا سکتی، مرد بناتا ہے مرید، یہ پتہ ہے نا. پھر اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے فاطمہ قیامت تک آنے والی ہر عورت تمہارے ذریعے طریقت کی تعلیم حاصل کرے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے واسطے سے ایک سلسلہ رائج ہوگا. پیری مریدی کا طریقت کا ایک سلسلہ تمہارے واسطے سے رائج ہوگا اور جو بھی عورت قیامت تک آنے والی تمہارے سلسلے میں بیعت ہوگی، مرید بنے گی، وہ عورت بروز محشر تمہارے ساتھ اٹھے گی اور کھڑی ہوگی. کیا؟ بروز محشر جو بھی عورت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں بیعت ہوگی، مرید ہوگی، وہ عورت بروز محشر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑی ہوگی. اب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھ کھڑے ہونے کے واسطے عورتوں کو ضروری ہے کہ ان کے سلسلے میں بیعت ہو جائے. اب ان کا سلسلہ کون سا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمہیں صاحب مجاز بنایا جائے گا، یعنی تمہیں مجازی خلافت عطا کی جائے گی. اس کو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجازی خلافت عطا کی جائے گی، مگر اس خلافت کے حصول کے بعد یہ خلافت تم اپنے پاس نہیں رکھو گی، اس خلافت کو حضرت امام حسن علیہ السلام کے حوالے کرو گی، ان کے بڑے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو. یہ وعدہ فرمائیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. محرم 11 ہجری میں یہ وعدہ ہوا. ہونے کے بعد پھر 11 ہجری میں صفر کی 2 تاریخ کو ٹھیک 1 مہینے کے بعد جمعرات کا دن تھا، عصر کا وقت تھا. جمعرات کے دن عصر کے وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو بلاتے ہیں. بلا کر فرماتے ہیں اے سیدہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ آج میں تمہیں صاحب مجاز فرماؤں. اپنے پاس بلا کر فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے فاطمہ جو میں نے تجھے 1 مہینے پہلے جو وعدہ سنایا تھا اللہ تبارک تعالیٰ کا وہ وعدہ آج پورا ہونے والا ہے. بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اب تم سے ایک سلسلہ رائج ہوگا، میں تمہیں صاحب مجاز فرماؤں گا اور جو بھی عورت تمہارے سلسلے میں بیعت ہوگی وہ بروز محشر تمہارے ساتھ قبر میں سے اٹھ کر تمہارے ساتھ کھڑی ہوگی. یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ایک سبز چادر تھی، ہری چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر تھی. وہ چادر یمن کا شہنشاہ، شاہ یمن کا شہنشاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا، ایک ہری چادر. وہ چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے پر اڑا کرتے تھے. وہ چادر اپنے کندھے سے اتار کر اپنے جسم پر مس فرماتے ہیں. مس فرما کر حضرت سیدہ کائنات کے سر پر اڑاتے ہیں. وہ چادر اڑانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ مبارک ہو، آج تم اللہ کے حکم سے صاحب مجاز ہو گئی. آج تمہیں یہ نعمت میری سبز ہری چادر تمہارے سر پر اڑانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آج میں نے تمہیں
مجازی خلافت عطا فرمائی، یعنی جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت دی، حضرت عمر کو دی، حضرت عثمان کو دی، حضرت غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، اسی طرح حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ کریم کو آپ نے خلافت عنایت عطا فرمائی، حضرت بلال عبدال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمائی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمائی۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی مجازی خلافت عنایت عطا فرمائی۔ عطا فرمانے کے بعد فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان کا خلافت نامہ تحریر فرماتے ہیں۔ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت نامہ یہ تاریخ وقت اس میں ڈال کر دکھوا کر وہ سیدہ کائنات کے حوالے کرتے ہیں، حوالے کر کے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ مبارکباد پیش کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ یہ خلافت اب تو تیرے پاس نہیں رکھنا، یہ امام حسن کے حوالے کرنا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فوراً وہ خلافت منتقل کر دی۔ منتقل کرنے کے بعد وہ خلافت آگے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کے بیٹے امام حسن المثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے چلی، اور اس سلسلے میں چلتے چلتے حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے کون؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ادھر سلسلہ چلا امام حسین علیہ السلام سے، امام حسین علیہ السلام سے بھی سلسلہ رائج ہوا، امام حسن علیہ السلام سے بھی سلسلہ رائج ہوا۔ امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام حسن عسکری، امام مہدی علیہ السلام تک 12 امام ہوئے۔ کتنے؟ 12 امام، امام مہدی علیہ السلام تک۔ یہ امام زین العابدین سے امام حسین علیہ السلام سے سلسلہ رائج ہوا۔ اب یہ جاری و ساری ہے، جو سلسلہ قادریہ بھی ہے اور چشتیہ بھی ہے۔ پھر ادھر جو سلسلہ آیا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ ان کے بیٹے امام حسن المثنیٰ سے ہوتے ہوتے حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں 12 امام پیدا فرمائے، 12 امام پیدا فرمائے، جس میں آخری امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ اب ادھر آخر میں چلتے چلتے ادھر پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اللہ تعالیٰ نے ایسا ولی پیدا فرمایا جو تمام اس امت کے اولیاء اللہ کے اوپر انہیں سردار بنایا، جسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس واسطے امام حسین علیہ السلام کا جو سلسلہ آیا ان کا نشان ہے لال۔ امام حسین علیہ السلام کا نشان کون سا ہے؟ لال پرچم کشائی ہوتی ہے، لال جھنڈا لگایا جاتا ہے امام حسین علیہ السلام کے نام پر۔ اس واسطے انہیں شہادت بھی عطا کی گئی، جو خون بہا خون وہ شہادت کی نشانی، وہ جھنڈا لال ہے۔ اس واسطے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سلسلہ رائج ہوا اور آپ کی جو شہادت ہوئی امام حسن علیہ السلام کی، آپ کا کلر ہے ہرا۔ یہ ہرا کلر ہونے کی نشانی یہ ہے، ہم نے سن رکھی ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا تھا، امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا تھا، چونکہ زہر ہرا ہوتا ہے، اس واسطے آپ کا نشان جھنڈے کا ہرا ہے سب سے پہلے۔ پھر اس کے بعد ان کا ہرا ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے، امام حسن علیہ السلام کے پرچم کے ہرے ہونے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت دیتے وقت اپنے کندھے پر کی سبز یعنی ہری چادر فاطمہ الزہرا کو عطا کیے تھے۔ وہ چادر فاطمہ الزہرا امام حسن علیہ السلام کو عطا کی تھی، وہ چادر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ تک آئی، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرچم کون سا ہے؟ ہرا کلر۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کون سا ہے پرچم؟ ہرا کلر ہے، سبز اوپر ہرا کلر۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھنڈا کون سا ہے؟ ہرا۔ وہ اصل میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں، اوپر جائے تو کس کا ہے؟ امام حسن علیہ السلام کا۔ پھر اوپر غور کریں تو کس کا ہے؟ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض ہے۔ پھر وہ فیض چلتے چلتے آج تک جاری ہے۔ اس واسطے عورتیں اگر مرید ہونا چاہیں تو غور کرنا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سلسلہ آیا ہے اس سلسلے میں بیعت ہونا۔ عورت اگر بیعت ہونا ہے تو خاص سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض حاصل کرنا ہے تو امام حسن علیہ السلام سے جو سلسلہ آیا ہے اس سلسلے میں ٹھون کر بیعت ہونا۔ اور یہ خلافت سیدہ کائنات کو عطا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ تجھے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تجھے آج صاحب مجاز فرمایا، اور اے فاطمہ آج کے بعد جو بھی عورت تیرے سلسلے میں داخل ہوگی
اور درود حمدی تلاوت کرے گی، درود حمدی تلاوت کرے گی، اس عورت کو میری زیارت ہوا کرے گی۔ یہ وعدہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف کی تلاوت کے ساتھ سیدہ کائنات کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے دعا کرے تو اس عورت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوا کرے گی۔ یہ فرما کر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا نے خلافت عطا کی۔ پھر وہ خلافت حصول کرنے کے بعد 11 ہجری میں 25 ربیع الاول کو، 11 ہجری میں ہی 25 ربیع الاول کو پیر کے روز عصر کے وقت مدینہ منورہ میں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت منتقل فرمائی۔ سمجھ میں؟ پھر اب آخر ایک بات بیان کر کے میں تقریر کو ختم کرنا چاہوں گا کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح میں نے بیان کے شروع میں فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل بیت کو ایسا پاکیزہ بنایا، قرآن پاک میں وعدہ فرمایا، یہ آیت نازل کی، ایسا پاکیزہ بنایا، اتنی طہارت عطا کی کہ ہر اچھے سے اچھے آنے والے طیب طاہر پاکیزہ مرد اور عورت کو ان کا غلام بنایا۔ وہ کیسے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ ایک فرشتہ میرے پاس تشریف لایا جو اس سے پہلے زمین پر کبھی بھی نہ آیا تھا۔ یہ فرشتہ پہلی مرتبہ زمین پر آیا۔ اس فرشتے نے اللہ تبارک تعالیٰ سے اجازت لی، اجازت لے کر آیا کہ اے اللہ مجھے اجازت دے میں زمین پر جاؤں اور تیرے حبیب کو، تیرے رسول کو صلاۃ و سلام پیش کر کے آؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کو صلاۃ و سلام پیش کرنے کے واسطے اللہ تعالیٰ سے اسپیشل آرڈر لے کر، اسپیشل ایک پیغام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتہ حاضر ہوا اجازت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی۔ جب حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتہ میری بارگاہ میں آ کر اس نے سب سے پہلے مجھ پر صلاۃ و سلام پیش کیا، جس طرح ہم سلام پڑھتے ہیں یا نبی سلام علیکہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، اس طرح وہ فرشتہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتا ہے۔ پیش کرنے کے بعد فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ میں زمین پر اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، آج پہلی مرتبہ میں زمین پر آیا، وہ بھی خاص آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے، اور یا رسول اللہ میں یہ خاص خوشخبری آپ کو سنا کر جاؤں گا۔ پھر وہ فرشتہ بیان کرتا ہے کہ یا رسول اللہ مبارک ہو آپ کو، وہ خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی اولاد میں 3 ہستیاں ایسے بنائی ہیں جنہیں جنت کا سردار بنایا گیا ہے، جنہیں جنت کا سردار بنایا گیا ہے۔ فرشتہ فرماتا ہے سیدہ فاطمہ سیدۃ النساء الشباب اہل الجنہ، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی یہ جو فاطمہ ہے یہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، اور یہ جو آپ کے بیٹے ہیں حسن اور حسین یہ دونوں بھی جنتی مردوں کے سردار ہیں، تمام جنتی مردوں کے سردار امام حسن اور امام حسین، تمام جنتی عورتوں کی سردار سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس واسطے میں نے آیت کی تشریح میں فرمایا تھا کہ ایسا اللہ تبارک تعالیٰ نے پاکیزہ بنایا کہ اچھے سے اچھے پاکیزہ سے پاکیزہ لوگوں کو ان کا غلام بنایا۔ تو کیسے کہ اس حدیث پاک کے مطابق جنت کے سردار مردوں کے امام حسن اور امام حسین۔ اب بولو جنت میں حضرت آدم علیہ السلام ہوں گے کہ نہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام ہوں گے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں گے، نوح ہوں گے، ابراہیم ہوں گے، اسماعیل ہوں گے، عیسیٰ ہوں گے، داؤد ہوں گے، سلیمان ہوں گے، یوسف ہوں گے، یعقوب ہوں گے، اسحاق ہوں گے۔ ہر نبی جنت میں جو ہوگا اس وقت آپ کسی نبی سے بھی پوچھیں کہ آئے ابراہیم علیہ السلام جنت کے سردار کون، تو کیا کہنا پڑے گا؟ جنت کے سردار امام حسن اور امام حسین۔ ہر نبی کو یہ کہنا پڑے گا کہ نہیں؟ آپ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں کہ جنت کے سردار کون، انہیں کہنا پڑے گا کہ میں نبی باپ، میرا مقام مرتبہ اونچا، میں جنت کا سردار۔ یہ کہنے کا حق کسی نبی کو ہے؟ کسی نبی کو نہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر جنتی امام حسن اور امام حسین کے زیر سایہ میں رہنا پڑے گا کہ نہیں؟ اسی طرح جنتی عورتوں کی سردار کون؟ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضرت حوا سے پوچھو، حضرت مریم سے پوچھو، حضرت سارہ سے پوچھو، حاضرہ سے پوچھو، آسیہ سے پوچھو، پاک بیوی مقدس بیوی حضرت مریم جن کے نام سے پوری صورت ہے قرآن پاک میں سورہ مریم، اگر ان سے پوچھو کہ جنت کی سردار کون ہے، کیا وہ کہہ سکتی ہیں کہ جنت کی سردار میں ہوں؟ نہیں کہہ سکتی۔ حضرت سارہ بھی نہیں کہہ سکتی، حضرت حاضرہ بھی نہیں کہہ سکتی۔ جنت کی سردار کون ہے؟
سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اچھے سے اچھے پاکیزہ سے پاکیزہ مقدس عورتیں جتنی بھی آئیں اور آئیں گی تمام کی تمام سیدہ کائنات کے غلامی میں رہیں گی۔ اس واسطے میں نے بیان کے شروع میں بتایا کہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جڑ جاؤ، اس کے ساتھ اپنی وابستگی پیدا کرو، جب بھی ان کی ولادت کا دن آتا ہے تو خاص کر یاد کر کے ان کے نام کی فاتحہ کرو، وصال کا دن آتا ہے تو ان کے نام سے فاتحہ کرو۔ اور جو شجرات میں لایا ہوں یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لائی ہے۔